الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والملائكة عليها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ تشریف فرما میرے معزز بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، گزشتہ جمعے کے اندر حقوق العباد میں سے حقوق والدین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے رویے اور اچھے معاملات کا قرآن کریم حکم دیتا ہے۔ جہاں ایک طرف اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہے، والدین کی خدمت اولاد کے ذمے ہے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری اولاد کا ایک ادبی فریضہ ہے، اولاد کی خدمت اور ان کی اطاعت گزاری کا جہاں قرآن کریم نے اولاد کو حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے والدین کے اوپر اولاد کی کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ یعنی جس طرح سے حقوق الوالدین ایک اہم فریضہ ہے، اسی طریقے سے حقوق الاولاد یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ جس طرح اولاد کے ذمے والدین کی خدمت، ان کی فرما برداری، ان کے حکم کو ماننا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا اولاد کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق کو پورا کیا جائے اور اپنی اولاد کے تمام حق جو اللہ رب العزت نے متعین کیے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تشریح کی ہے، ان تمام حقوق کو پورا کیا جائے تاکہ آنے والی نسل ایک اچھی ابھر کر کے سامنے آئے اور ہماری اولاد نیک صالح اولاد بن جائے اور ہماری اولاد ایک ایسی اولاد ہو، ہماری اولاد ایک ایسی اولاد ہو کہ اگر ہم اسے کسی چیز کا حکم دیں تو وہ اسے ماننے والے ہوں، گویا وہ ہماری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی والدین یہ چاہتے ہوں کہ ہمارے بڑھاپے کے اندر ہماری اولاد ہمارے تقاضوں کو، ہمارے حقوق کو پورا کرنے والی ہو اور ہمارے حکموں کو ماننے والی ہو، ہماری باتوں پر عمل کرنے والی ہو، تو سب سے پہلے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے اولاد کے بچپن کو اس طریقے سے گزارا جائے کہ ان کے اندر اس کو یہ تمام چیزیں سکھلا دی جائیں، اس کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دے دی جائے، بچپن کے اندر اس کی ایسی تربیت کر دی جائے کہ آپ کے بڑھاپے کے اندر، آپ کی زندگی کے آخری دور میں آپ کو ذرا سی بھی مشکل اور دشواریاں آپ کے سامنے نہ آئے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ اولاد کی تربیت ہو، اولاد کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ تربیت ایک وسیع لفظ ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے ایک سوسائٹی کی، تربیت ہوتی ہے ایک معاشرے کی، تربیت ہوتی ہے ایک خاندان کی، ایسے ہی تربیت ہوتی ہے اولاد کی۔ اور اس تربیت کے اندر بہت سے الفاظ اور بہت سی تعبیرات ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے اس کی تعبیر اور اس کی تعریف یہ ہے کہ تربیت کہتے ہیں برے اخلاق اور عادات سے نکال کر اچھے اخلاق اور اچھے آداب اس کے اندر داخل کر دیے جائیں۔ جب مسلمان کے لیے حکم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے اچھے نام کا انتخاب کرو، اس لیے کہ اچھے نام کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ جیسا نام بچے کا رکھا جاتا ہے ایسے ہی اثرات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اگر گنجائش ہے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس لیے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اس سے انسان کے بچے پر آنے والی پریشانی اور مصیبتیں اللہ رب العزت اس کی برکت سے ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس بچے کی پرورش ہے، تعلیم اور تربیت ہے، اس بچے کا بچپن ہے۔ ذہن ایک ایسا ہے جیسا کہ ایک سادہ کاغذ ہو، اس کے اوپر اگر آپ جو کچھ لکھیں گے وہی لکھا جائے گا، اور پھر اگر آپ اس کو مٹانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں مٹتا ہے۔ اس لیے سادے کاغذ پر ہر انسان سوچ سمجھ کر کے لکھتا ہے۔ آپ کا بچہ بچپن کے دور کے اندر ہے، اگر آپ نے اس کی تربیت اسلامی اعتبار سے کی ہے، آپ نے اس کے بچپن کے اندر اس کو قرآن سکھلایا ہے، آپ نے اس کے بچپن کے اندر اس کو ادب کی تعلیم دی ہے، آپ نے اس کے بچپن کے اندر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلائی ہے، آپ نے اس کے بچپن کے اندر یہ بتلایا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ ایک ذات ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے اور ہم سب اس کی جانب جانے والے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچے کی تربیت بچپن کے اندر اس اعتبار سے کی ہے تو یاد رکھیے آپ کی اولاد کا بچپن جس طریقے سے اسلامی ماحول میں گزرا ہے، انشاءاللہ آئندہ چل کر جب وہ جوان ہوگا تو اس کا وہ ماحول جوانی کا ماحول وہ بھی اسلامی ہوگا۔ اس کے اندر نہ تو کہیں عقائد کی خرابی ہوگی، نہ کہیں اسلام کے قوانین کو وہ پامال کرے گا، نہ کہیں وہ اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنے والا ہوگا۔ اور جب آپ یاد رکھیے، جب آپ اپنے بچے کو بچپن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل سکھلا دیں گے، جب آپ اپنے بچے کو یہ عادت ڈال دیں گے، اے بیٹا تجھے اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر کے چلنا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ بات پختہ ہو جائے گی۔ جب وہ بیٹا جب وہ جوان اپنی جوانی کے اندر ابھر کر کے آئے گا تو ایک طرف وہ اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول کے حکموں کو ہرگز نہیں توڑ سکتا، اس لیے کہ آپ نے اس کو اپنے بچپن کے اندر اس کو سکھلایا ہے کہ تجھے کس کا حکم ماننا ہے، تجھے کس کی سنتوں کے اوپر آمادہ ہونا ہے، تو وہ ضرور بالضرور کبھی آپ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اپنے والدین کی نافرمانی بھی وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جس نے اپنے خالق اور مالک کو پہچانا ہے وہ ضرور اپنے والد کے مقام کو پہچانتا ہے، وہ ضرور اپنے ماں کے مقام کو پہچانتا ہے۔ آج معاف کیجئے گا 100 میں سے 95% والدین شکایتیں کرتے ہیں کہ میری اولاد میری نافرمان ہے، میرا بیٹا میرا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کے بچپن کو خراب کر دیا ہے، ہم نے اس کے بچپن کے اندر اس کو دینی ماحول کے اندر، دینی تعلیم و تربیت کے اندر نہیں رکھا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر تم اولاد کو تحفہ دینا چاہتے ہو تو سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اس کو ادب سے آراستہ کر دیا جائے۔
کیونکہ جانتے ہو ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اگر انسان کے اندر ادب ہے تو وہ انسان ہے، اور اگر انسان کے اندر ادب نہیں ہے تو اس کے اور چوپائے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک چوپایا، ایک جانور، اسے یہ تمیز نہیں ہے تجھے کس کے سامنے کیسے پیش آنا ہے۔ وہ جانور، اس کے سامنے ایک معزز آدمی گزر رہا ہو، یہ ایک قبیلے کا ایک معمولی آدمی گزر رہا ہو، وہ اس کے اوپر اس کو پیشاب کی چھینٹیں پہنچا سکتا ہے، اس کو اپنی دم سے مار سکتا ہے، لیکن انسان کے اندر تو عقل و شعور ہے۔ اللہ نے اسے عقل اور بینائی دی ہے، اس لیے کہ تاکہ یہ بات کو سمجھے اور اس دنیا کے اندر ادب سے آراستہ ہو کر انسانوں والی زندگی گزارے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں، اگر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کی ادائیگی ہو، اولاد ہماری فرما بردار ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی کے اندر انسان بنا دیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے تعلیم و تربیت سے مستقل بیان ہوگا، لیکن چند باتیں یہاں پر ضروری ہیں۔ آج ہم اپنے بچے کو جب وہ بولنے لگتا ہے اور اس کی زبان تتلاتی ہوئی چلنے لگتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی زبان پر کیسے کیسے الفاظ کا تذکرہ لاتے ہیں۔ ذہن کو دوڑائیے، مشکل سے کوئی ایک آدھ گھر ایسا ہوگا جو اپنے بچے سے اللہ کہلواتا ہوگا، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھواتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بچے کی زبان چلنے لگے، بچہ بولنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے اسے اللہ اللہ کہلوایا جائے، اسے لا الہ الا اللہ پڑھوایا جائے، تاکہ اس کے دل کے اندر یہ اثر کرے اور اس کے دل کے اندر ایسا اثر ہو کہ عقائد کی پختگی ہو، اس کے اندر اللہ کو جاننے کی ایک تڑپ ہو اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی ایک تڑپ ہو۔ آج ہم بچے کو ڈراتے ہیں، کس نام سے؟ کہ بچہ بیٹا رو مت، گدھا آ جائے گا، بلی آ جائے گی، بندر آ جائے گا۔ میرے دوستو، جب ہم اپنے بچوں کو بچپن کے اندر بلیوں سے اور کتوں سے اور گدھوں سے ڈرائیں گے تو یاد رکھیے وہ اپنی جوانی کے اندر بندروں کی عادت، گدھوں کی عادت، کتوں کی عادتیں اپنے اندر شامل کریں گے۔ اور جب ہم بچپن کے اندر اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرائیں گے، اللہ سے ڈرنے والا ان کو بنائیں گے، تو یاد رکھیے اپنی جوانی کے اندر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اور جب وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو ضرور بھی ضرور وہ آپ کے حقوق کو بھی پورا کرے گا، آپ کے حکموں کو